اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. فضيلة الشيخ قائد محترم حضرت مولانا قاری محمد رفیق بجوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ڈپٹی سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان، چیئرمین انوار ختم نبوت ٹرسٹ، محترم مکرم جناب قابل احترام اویس صاحب، محمد اویس علوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ڈپٹی چیئرمین انوار ختم نبوت ٹرسٹ، محترم مکرم بھائی محمد اکرم صاحب اس ٹرسٹ کے روح رواں اور مجلس شورا کے ممبر، اور اسی طرح سے محترم مکرم قابل احترام بھائی محمد ناصر صاحب جو کہ اس انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے میں تو سمجھتا ہوں مشیر بھی ہیں، اہم رکن بھی ہیں، اور مجلس شورا کے ممبر ہونے کے ساتھ ان کے ساتھ ہمارا سفر گلگت بلتستان میں بھی اسی رفائی کام کے سلسلے میں ہو چکا. محترم مکرم حضرت مولانا مفتی شفیق صاحب، حضرت مولانا مفتی عتیق صاحب، حضرت مولانا قاری احسان صاحب، میں بغیر کسی تمہید کے مدینہ منورہ طیبہ طیبہ دیار حبیب گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں سے وہاں سے سفر میں جب نکلا تو یقین جانیں کہ میں نے وہاں پر مسجد نبوی شریف میں بھی دعائیں کیں، پھر عمرے کے لیے بھی گیا، وہاں بھی دعائیں ہوئیں، اور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہوئے پاکستان کے سفر میں ختم نبوت کے مبارک مشن میں اور آپ کی خدمات انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے حوالے سے میں یوں سمجھیں کہ آپ کا حرمین شریفین میں ایک مندوب ریپریزنٹیٹو اور آپ کا ایک نمائندہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہمیشہ آپ کی ان تمام رفائی، سماجی، دینی، اسلامی، تدریسی، تعلیمی اور پھر انسانی ہمدردیوں پر مشتمل ایک عظیم الشان، اب آپ کا نام صرف انوار ختم نبوت ٹرسٹ نہیں، انٹرنیشنل انوار ختم نبوت ٹرسٹ ہے. اگر سندھ میں آپ کو اللہ نے توفیق دی، پھر گلگت بلتستان میں اسکردو میں خود گیا تھا ان کے ساتھ، وہاں پر بھی پروجیکٹ، پھر ہر سال کی قربانی میں ان لوگوں کو جو گوشت کھانے میں محروم ہوتے ہیں ان کو بکرے نہیں گائے دیں، کئی کی گائے دیں، اور اس کے ساتھ ہی چناب نگر میں جہاں قادیانی چھپے چھپے قربانیاں کر کے اس کے بعد اسلامی شعار پر ڈاکہ ڈالتے رہتے تھے، آپ کی اس انوار ختم نبوت ٹرسٹ نے ان کا بھی تعاقب کیا اور اس کا نعم البدل بھی آپ نے قربانیوں کے ساتھ وہاں کے غریب عوام کو گوشت بانٹ کر دیا. اس طرح سے واٹر پمپ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حیات پانی کے ساتھ رکھی. وحي لا يموت بيده الخير إنك على كل شيء قدير، وذات عالی عز وجل جو کہ ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا قوی القادر المقتدر انک علی کل شیء قدیر. مگر سنت اللہ کی سنت یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا تو اپنی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے عرش سے پہلے پانی بنا دیا. اور قرآن پاک میں آیت بھی نازل کر دی کہ ہم نے عرش کو پانیوں پر قائم کیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ تو ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ.
اب میں ان آیات کی طرف چلا جاؤں کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے پانی کے مسئلے کو سب سے پہلے حل کیا، اور اس میں وہ کھارے کنویں جن کا پانی پینے کے قابل نہیں تھا، آپ نے اپنی لعاب مبارک ڈالی اور وہ پانی میٹھا ہوا۔ اور پھر اسی میں اگلا جملہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ بیر غرض کئی مرتبہ گئے، اس پانی میں پینے کے وہ قابل تو ہو گیا تھا، لیکن اس میں کھارا پن کا تھوڑا سا ذائقہ تھا۔ پہلے وہ بہت کڑوا تھا، پھر آپ نے لعاب ڈالی، پینے کے قابل ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قباء کی بستی والے بھی یہاں سے پانی بھرتے ہیں، اور پہلی اسلام کی مسجد قباء بنانے کے بعد آپ نے بیر غرس کئی مرتبہ جا کر پھر ایک مرتبہ ایسا کیا کہ آپ کی خدمت میں کسی نے شہد کی بوتل دی، جیسے کبھی کبھی مجھے حضرت قاری صاحب دیا کرتے ہیں، وہ میں کنویں میں تو نہیں ڈالتا، خود ہی مدینہ منورہ میں استعمال کرتا ہوں۔ اور ہاں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شہد کی بوتل لائی گئی، آپ چاہتے تو فوراً اپنے گھر ازواج مطہرات کو پیش کر دیتے، ضرورت بھی تھی۔ صحابہ میں صحابہ صفہ بھی اس بات کے لیے یعنی مستحق تھے، مگر آپ نے اس علاقے کے پانی کی ضرورت کو پھر ذہن میں رکھا۔ یہ جو آپ واٹر پمپس لگا رہے ہیں، یہ مدینہ منورہ کا پہلا پروجیکٹ ہے۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی کنویں پر گئے، بیر غرس جسے کہتے ہیں، بالکل وہ مسجد قباء سے نکلنے میں یو ٹرن لیں تو وہ راستہ جو مسجد نبوی جاتا ہے اس میں سامنے وہ بیر غرس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر، بلکہ وہاں آج بھی محراب موجود ہے جہاں آپ پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، یعنی اس کنویں کو یہ فضیلت ہے، اس میں مصلی رسول بھی موجود ہے۔ تو اس لیے واٹر پمپ کے ساتھ جہاں جہاں بھی آپ واٹر پمپ لگائیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی ساتھ بنائیں، تاکہ ضرورت پانی کی طہارت کے ساتھ بھی ہو، پینے کے ساتھ بھی ہو، نماز کے ساتھ بھی ہو۔ آئیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہد کی بوتل میں اپنے لعاب ڈالے، اور اس کے بعد پوری کی پوری بوتل صحابہ دیکھ رہے تھے کہ اس کنویں بیر غرس میں انڈیل دی، اور فوراً آپ پر قرآن میں آتا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کی زبان جب بولتی ہے تو اپنی مرضی سے نہیں، نبی کے زبان کے بول بھی رب کی وحی ہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، بس وحی مطلوع نہیں تھی، وہ قرآن وحی مطلوع ہے جو تلاوت میں ابھی آپ نے سنا، یہ وحی مطلوع ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لیکن غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں، وہ حدیث مصطفیٰ ہے، مگر وہ بھی یاد کی جاتی ہے اور سینوں میں ہے، اور وہ جو آپ کی عام زندگی میں گفتگو ہے وہ گفتگو نہیں، وہ وحی غیر مطلوع میں سنت اور حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ تو آپ نے اسی وقت ارشاد فرمایا ہذہ بیر من آبار الجنہ، یہ حدیث وہاں بیر غرس پر میں آپ کو بورڈ بھیج دوں گا، جہاں پانی کی تختیاں لگائیں، وہاں اگر اس کے ساتھ پینفلیٹ پر یہ حدیث پہلے سے لکھوا لیں تو بیر غرس کی یہ حدیث بھی ساتھ لکھ دیں کہ حضور نے بھی کنویں کو جب میٹھا اپنے لعاب سے اور شہد سے کر دیا تو پھر وہ لعاب دہن اس کنویں میں نہیں گئے، آپ نے فرمایا وہ لنک بن گئے جنت کی کنوؤں کے ساتھ۔ جنت کے کنویں
सातों आसमानों से ऊपर हैं और जहन्नम की आज़ाब सातों ज़मीनों के नीचे हैं। रब कादिर है कि रसूलुल्लाह की उन लुआब से बीर गरस में लुआब और शहद डाली, और आगे ख़ुद इरशाद फरमा रहे हैं कि अब ये बीर गरस दुनिया का कुआं नहीं, हादी बीर मिन आबारिल जन्ना, ये जन्नत के कुओं में से कुआं है जिसका लिंक हो। फिर आगे क्या इरशाद फरमाया वो भी सुने हैं अबू दाऊद की रिवायत में, वो सारी तख्ती का मैं भेज दूँगा, उसमें इंग्लिश, उर्दू और अरबी नस्ख के साथ ये हदीस मौजूद है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा असदुल्लाह फ़ातिह खैबर आपके साथ थे, तो आपने उसकी तरफ ऐसे मुतवज्जे हुए तो हज़रत अली फ़ौरन लब्बैक या रसूलल्लाह कि आप मेरी तरफ मुतवज्जे हैं। मुहद्दिसीन ने इस हदीस को इस अंदाज से पेश किया है क्योंकि उसके फ़ौरन बाद आपने हज़रत अली मुर्तज़ा से कहा मेरी वसीयत है। अब देखें वसीयत ऐसे नहीं होती। मोहतरम ओवैस साहब आपके डिप्टी चेयरमैन हैं, आप कोई वसीयत करेंगे तो वो अहमियत समझेंगे कि ये वसीयत के साथ सिर्फ ज़िक्र नहीं, नसीहत नहीं वसीयत है। नसीहत और वसीयत में फ़र्क है। उसके बाद आपने हज़रत अली मुर्तज़ा की तरफ तवज्जो दी, वो मुतवज्जे हुए कि आप इस मौके पर जहाँ ये कह रहे हैं कि ये कुआं जन्नत के कुओं में से कुआं बन चुका, हादी बीर मिन आबारिल जन्ना, फिर फरमाया उसी में आप तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि जब मैं मौला आला की मुलाकात के लिए जाऊँगा तो 7 मशकीज़ें इसी कुएं के पानी से लेकर मुझे गुस्ल देना। सुभान अल्लाह, सुभान वक्फ काम, लोगों के पीने के लिए कुएं का एहतमाम, खारे से मीठा कर देने के बाद उसे दुनिया में भी जन्नत का कुआं करार देने के बाद अपनी मलउल आला अल्लाह से मुलाकात में भी अपने लिए गुस्ल का पानी भी उस वक्फ वाले पानी से लिया। ये वक्फ था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बीर रोमा को जिस वक़्त ख़रीदा तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब पिछले अगले सारे तेरे माफ़ हैं, जन्नत तेरे लिए अब वाजिब हो चुकी, कुछ भी अमल न कर तेरे लिए जन्नत वाजिब हो। मगर उसका अमल और बढ़ गया। उन्होंने कहा अगर मेरे नबी ने मेरे जसद को जन्नत का हिस्सा बना दिया है तो अब मैं चलते फिरते ऐसी हया पेश करूं कि फ़रिश्ते भी मुझसे हया करें। तो मैं उन तरफ नहीं जाना चाहता। फिर बीर रोमा को यहूदी ने पूरा नहीं बेचा, आधी कीमत पहले लगाई, फिर आधी कीमत पर दिया और कहा एक दिन आपका एक दिन मेरा। उसने ये समझा कि ये कोई दुनिया का कोई NGO है जो कि एक दिन वो कमाएगा एक दिन दूसरा कोई कमाएगा। ये तो अनवार ख़त्म नबूवत था। ख़त्म नबूवत नाम आपने अनवार रखा तो ताजदार ख़त्म नबूवत रसूलुल्लाह हैं, उनका अनवार था। उसने ये समझा कि हज़रत उस्मान एक दिन पानी बेचेंगे तो लोग जो है थोड़ा ख़रीदेंगे, उसके बाद दूसरे दिन मैं बेचूंगा। अब जब मुआहदा हो गया कि एक दिन उसका एक दिन उस्मान गनी का, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस्मान गनी आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इजाज़त दे दें, वक्त तो वैसे भी है, वो जो है बेच रहा है अपनी बारी पर, अगर वो वहाँ से कुछ लेते भी तो वक्फ में लगाते। बिल्कुल ये मेरी ये एक तशरीह है, लेकिन वक्फ काम में उन्होंने किसी और की शमूलियत को भी कबूल नहीं किया। मसलन अगर आपने 10 लाख का वहाँ पर वाटर पम्प प्लांट और फिल्टर्ड लगाया है, हाँ, तो उसमें और भी बहुत लोग शामिल हो सकते हैं। अगर उस्मान गनी की सुन्नत ये है कि नहीं नहीं मेरे इस वक्त में कोई और शामिल ना हो, बात समझें। इसी तरह से उस्मान गनी ने ऐलान कर दिया मेरी बारी में सुबह से इशा तक का जो वक्त है
جو بھی آئے گا بغیر کسی معاوضے کے پانی بھرے. پورا اہل مدینہ لینوں میں کھڑے ہو کر، آج اس کا نام بیر روما نہیں، بیر عثمان ہے، اور اس کی آنے والی آمدنی سے ائمہ کی تنخواہیں ملتی ہیں ان کو. اور آج بھی سعودی عرب میں صرف ایک واحد اکاؤنٹ بینک کا ہے جو کسی ایسے شخص کا، ہم تو ویسے بھی حیات النبی کے قائل ہیں اور بزرگوں کی بھی حیات برزخی کو مانتے ہیں. عثمان غنی کی حیات کو میں کیسے پیش کروں؟ وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے اور بقی میں ہیں، مگر سعودی عرب کے بینک بھی بہت بڑے بینک، یعنی نیشنل بینک، وہ جو خاص ان کا اسٹیٹ بینک کے انڈر ہے، اس میں ان کا اکاؤنٹ نمبر پہلے نمبر پر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عثمان غنی اکاؤنٹ نمبر، کیونکہ وہ پانی اب بھی اس سے آنے والی آمدنی ہے، اس میں بڑے مزرعہ ہے، اس میں پیسے آتے ہیں، تو وہ اسی بینک میں داخل ہوتے ہیں. اور آج بھی آپ جب جائیں تو شارع سلطانہ سے جس وقت آپ یو ٹرن لیتے ہیں تو سامنے وہ عمارت انوار مدینہ کے ساتھ، انوار ختم نبوت تو ہے آپ کی، وہاں انوار مدینہ ہے ایک عمارت، جی، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں مومپک، ہاں بہت مشہور ہے. جی جی. اس کا عربی میں انہوں نے نام انوار مدینہ رکھا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی ابتدا میں ایک بہت خوبصورت بلڈنگ ہے جس پر بہت بڑا بورڈ ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے هذه العمارة وقف عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. اب کتنے وقت کے کام آگے بڑھے اور اب بھی بڑھ رہے ہیں. ہمیں زیادہ تشریح میں جائے بغیر ابھی تو وجعلنا من الماء کل شیء حی میں آیا. پھر آپ کی غریبوں کو مدد کرنا، راشن تقسیم کرنا. میں پچھلے دفعہ بھی میرے ہاتھوں سے آپ نے راشن تقسیم کرایا، اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں ڈپٹی چیئرمین انوار ختم نبوت ٹرسٹ اور آپ کے فعال ٹیم کے نمائندگان بیٹھے ہیں، میں ان کے چہرے کو بھی دیکھتا تھا، خوشی سے نہال تھے. اور جو میرے ہاتھ سے راشن لے رہا ہوتا تھا اور پیسوں کا لفافہ، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے خوشی کے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس وقت جو ہے نا قادیانیوں کی عبادت خانہ کی بالکل ساتھ ہی اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر سینکڑوں لوگوں کو منتھلی راشن بھی دے رہے ہیں اور پیسے بھی دے رہے ہیں. خواتین بھی حیا کے ساتھ وہاں میں نے دیکھی، اسی میں ایک فیملی بھی ایمان لائی تھی. تو مختصراً یہ کہ 57 فیملیوں کا جناب نگر میں اسلام کا قبول کرنا، یہ صرف دعوتی عمل سے نہیں ہوتا بلکہ سماجی خدمت اسلام کی اولین ترجیحات میں سے ہے. آپ نے تو طائف میں آنے والی ساری مال غنیمت کو انصار کو نہیں دیا بلکہ نئے مسلمانوں میں بانٹا، اور جب پرانے مسلمانوں کو بھی، یعنی جو مسلمان نہیں ہیں ان کو بھی ترغیب دی جائے تو انعام و اکرام غنیمت کا نو مسلم کو حاصل ہوا. یہ پوائنٹ قادیانیت سے اسلام میں آنے والے کو آپ جب دیں اس میں ذہن میں رکھیں کہ حضور نے طائف کی مال غنیمت میں 30,000 بکریاں انہی میں بانٹ دی تھیں. جس نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اب میرا ہاتھ آپ کے دست حق پرست پر ایمان لاتے ہوئے ہے. اسی طرح سے آپ نے خیمہ لگایا ہوا تھا جورانہ، آپ جاتے ہوں گے، میں تو اکثر جاتا ہوں. ہمارے والد صاحب کی وہاں جنات نے دعوت بھی کی تھی رات کے 1 بجے. اس کے ساتھ ہی ایک پہاڑ جہاں بند ہوتا ہے اور تازہ دمبے ذبح کیے ہوئے. اب پتہ نہیں والد کی شاگرد ہمیں بھی پھر دوبارہ کھلائیں تو آپ کو لے جاؤں گا. 2 دفعہ میں گیا ہوں بعد میں. اچھا. ہاں، لیکن پھر ضرورت نہیں ہوئی کیونکہ بڑا روب ہوتا ہے. بہرحال مختصراً وہاں پر جہاں آپ کا خیمہ تھا وہ جورانہ کی مسجد ہے. اس دوران میں بہر سے ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عورت ہے
وہ کہتی ہے میں نے اپنے بھائی سے ملنا ہے. تو آپ نے اپنی پہلے تشریح کی، فرمایا کہ آمنہ نے ایک ہی بچہ جنا، توم سے مراد یعنی ٹوین بچے نہیں جنے، میری کوئی بہن آمنہ کے لخت جگر سے نہیں ہے. تشریح ہو گئی. اب وہ صحابی گئے، انہوں نے کہا تو کہتی ہے مجھے اپنے بھائی سے ملنا ہے، تو کیا آمنہ کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا بس صرف جا کر یہ کہہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس حضور پر جب یہ خبر آئی اندر کہ حلیمہ کی بیٹی شیمہ، تو آپ ایسے دوڑے کہ آپ کا جبہ مبارک اور چادر لٹک رہی تھی زمین کے ساتھ ساتھ. پھر آ کر آپ نے جیسے حلیمہ سعدیہ کے لیے جو ہے ان کی ماں کے لیے ان کے قدموں میں چادر بچھائی اور کہا بہن یہاں بیٹھ جاؤ. اس نے کہا میں بیٹھتی نہیں ہوں بھائی، میں آپ سے بھیک مانگنے آئی ہوں. بھائی میں آپ سے بھیک مانگنے آئی ہوں. آپ نے فرمایا بہنیں اپنے بھائیوں سے بھیک نہیں مانگا کرتی. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر اس نے وہی لوٹا دی، بات دہرا دی، بھائی میں آپ سے بھیک مانگنے آئی ہوں. آپ نے فرمایا کبھی کوئی بہن بھائی سے بھیک نہ مانگے. بہرحال مختصراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی سے مشورہ لیے اعلان کر دیا کہ جتنے قیدی ہیں سیرت کی تاریخ میں وہ 6000 سے زیادہ قیدی تھے. 600 700 نہیں، 6000. طائف کی جنگ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ پر صرف یہ نہیں پتھر برسائے تھے اور آپ زخمی ہوئے تھے، مگر آپ نے بہن کی اس درخواست پر کہ ان قیدیوں میں میرا خاوند ہے، آپ نے فرمایا کہ شیمہ کی اس درخواست پر میں تمام جنگی قیدیوں کو جو مقابلے میں ہتھیار لے کر کھڑے تھے ان کو رہائی کا حکم کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب ان کے کسی کے ہاتھ، وہاں زنجیریں نہیں ہوتی تھی، بس ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے جاتے تھے، پیچھے سے ہاتھ اور بڑا مختصر سا باندھنا ہوتا تھا، مگر ضرورت کے وقت کھولتے بھی تھے. حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حضرت بلال سب اکٹھے، یا رسول اللہ آپ نے عجیب اعلان فرما دیا. کہا اعلان ہو گیا، ان کے چادریں، ان کی جو بندھی ہوئی ہیں بازو پاؤں کھول دو. ہمیشہ اصول ہے کہ عام معافی جب دی جاتی ہے تو قیدی جب کھلتا ہے تو جیل خانے کے دروازے سے ایسا دوڑتا ہے کہ دوبارہ مجھے کوئی پکڑ نہ لے. اگر یہ تمام قیدی رہائی کے بعد ہاتھ پاؤں کھل گئے تو سارے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وجہ ضرور پوچھیں گے اور بیٹھ جائیں، واپس گھروں میں جانے کی ضرورت نہیں. سارے قیدی، یہ تاریخ میں یہ قیدیوں کا یہ واقعہ چشم فلک نے دیکھا کہ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ اب بھی ہم ایمان نہیں لائے، رہائی مل چکی ہے، ہمیں آپ اپنی پناہ میں بھی لے چکے ہیں، لیکن وجہ ضرور بتائیں کہ ہمیں رہائی کیوں ملی. تو آپ نے خاموشی اختیار کی، صیغہ اعراض میں رکھا. تو شیمہ پیچھے سے بولی کہ میں نے تو اپنے خاوند کی رہائی کے لیے اپنے بھائی سے درخواست کی تھی، مگر رحمت للعالمین نے تو سب کو رہا کر دیا. اب وہ رہائی کا اعلان نہیں تھا بلکہ ان کی ہمیشہ کی غلامی کا وہ پھندہ تھا جو محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں وہ اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سارے کے سارے قیدی اسی وقت ایمان لائے. سبحان اللہ. جی اور اس کے بعد مال غنیمت بھی انہی کا پہلے تقسیم ہونا تھا، ان کو بھی ملا، مکہ والوں کو بھی ملا. اور انصار سے آپ نے فرما دیا میں انوار ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی جا رہا ہوں. جی میں تو آپ کے ساتھ جا رہا ہوں. مختصراً میں انوار ختم نبوت ٹرسٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب نام لیے بغیر اتنا کہوں گا کہ قائد محترم حضرت مولانا قاری محمد رفیق بجوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ جو آپ کے چیئرمین ہیں، ویس صاحب آپ ڈپٹی چیئرمین ہیں، آپ ایک مثال ہیں. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ
کہ اللہ نے آپ کو اس خدمت کے لیے چنا ہے. آپ اپنی مرضی سے یا اپنے فنڈ پر نہیں آئے بلکہ منتخب ہیں. بے شک. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی انہوں نے آیت بھی جو پڑھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تو یہ اشارہ اس انوار ختم النبوت ٹرسٹ کے دفتر میں یہی تھا. ان ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. آپ آگے بڑھیں. اپنے پروجیکٹس کی جو نام بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان میں اب آپ بڑھتے چلے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے پہاڑوں کو کھودتے ہوئے جہاں صحابہ کرام اپنی کدالوں سے اس چٹان کو نہیں توڑ سکتے تھے اور لکیر حضور کی لگی ہوئی ہو کہ یہ سیدھی کھینچنی ہے اور 3 میل لمبی، 10 فٹ گہری، 15 فٹ چوڑی. آج کسی سے کہو نا انجینئر سے کہ بھئی ذرا اپنی ٹیکنالوجی سے کئی دن لگائے گا، اور صحابہ کرام کدال لے کر اس کو 10 کی ٹولی میں ہیں. اور وہ ہمارے گھر کے ساتھ پہلے وہ جگہ تھی، میں وہاں جا کر ٹھہرتا رہتا تھا. ابھی وہ گھر گرا دیا گیا. ابھی بھی ہم خندق اور احد کے درمیان میں صلہ کے پاس ہیں. مختصراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ لکیر آپ نے جو لگائی ہے یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی، آپ اس سے اگر لکیر گول کر دیں تو ادھر سے ایسے خندق ہو جائے. کہا نہیں. 3 میل لمبی خندق اس جگہ پر رک گئی تھی. آپ آئے اور اپنی کدال اٹھائی اور اس کے بعد اس کو جب مارا چٹان کی چنگاریاں نکلیں اور آپ نے فرمایا کیسر و کسرا پتہ ہو گئے. یہ وہ پروجیکٹ تھا. سبحان نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ. وہ پتھر کی چنگاریاں نکلیں، یہودی ہنس رہے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کیسر و کسرا فتح ہو گیا. تو ابھی آپ کبھی نہ گھبرایا کریں کہ ہمارے یہ پروجیکٹ اتنے بڑھاتے جائیں. جہاں چنگاری دیکھیں آپ کہیں اگلا پروجیکٹ ہمارا اب افریقہ بھی ہے، انشاءاللہ. عالمی سطح پر بھی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں نے بہت وقت لے لیا. ظاہر ہے کہ میری یہ آواز عالمی سطح پر جا رہی ہے، میڈیا کے ذریعے میں بھی پہنچاؤں گا. تو میں اس موقع پر ایک اور جملہ بھی دینا چاہتا ہوں. رات قاری صاحب کے گھر میں بھی میں نے یہی جملہ دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی قرضہ مانگتا ہے. من یقرض اللہ قرضا حسنا. دنیا میں جس سے قرضہ مانگو یا دو تو قرضہ دینے والا پہلے سے کہتا ہے کہ مجھے تو سود دے. سمجھیں، اسلام نے سود کو حرام قرار دیا اور اللہ نے اس پر غیرت کا ثبوت یہ دیا کہ جو بھی سودی کاروبار کرتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اور واضح اعلان کر دیا ہم نے احل اللہ البیع وحرم الربا. اس واضح اعلان کر دیا کہ اب مجھے قرضہ دو. سود دنیا کا کوئی بندہ جو دے گا نا وہ غریب کے خون پسینے سے دے گا. لینے والا جب واپسی کرتا ہے تو وہ خون پسینہ ہوتا ہے اس کا، اور سودی کاروبار کرنے والے اس کے اپنے مال کے علاوہ اس کا خون پسینہ لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا قرضہ اس کو دو جو تمہیں دے کے پھر لے کے پھر اس سے زیادہ دے گا سود. لفظ سود تو نہیں کہوں گا، ارباح. احل اللہ البیع وحرم الربا. ہم نے سود کو حرام قرار دیا اور منافع کو حلال قرار دیا. رزق کے حلال سے بھی منافع میں حلال کماؤ اور مجھے قرضہ دو. اور قرضہ کیا ہے؟ جب تم اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرو گے، وقف کاموں پر خرچ کرو گے. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. یہ یاد رکھنا، ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جب وہ کھڑے ہوں گے تو جو انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ ہوگا تھوڑا سا، مگر اس کے آثار میں جو عمل ہوگا، کئی حج، کئی عمرے، کئی کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلانا، کہیں گے یا اللہ یہ تو میں نے نہیں کیا تھا. اسے کہا جائے گا نکتب ما قدموا آثار، وہ تو تمہارے نیکیاں تھی لکھ دی گئیں. یہ وہ آثار ہیں. آثار کہتے ہیں صدقہ جاریہ اعمال ہیں. سبحان اللہ. انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے آپ کو اور آپ کو وصیت کرتا ہوں تقوی کی.
اور میرا یہ پیغام ہے اہل خیر اور اہل سرورت سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان نیک کاموں کے لیے اپیل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے چندہ جب آپ نے مانگا تو کہیں لوگوں میں یہ بات نہ آ جائے کہ بھئی یہ نبی مدینے میں آ کر انصار سے اب چندہ بھی مانگنے پر آ گئے، اور منافقین ویسے ہی کہنے لگے کہ ہم نے تو بلایا تھا، یہ تو جان بھی مانگ رہے ہیں، مال بھی مانگ رہے ہیں۔ بات سمجھیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کی آیت نازل کر دی، من یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ اضعافا کثیرا۔ تو میرے نبی کی اپیل پر جو قرضہ دے رہے ہو انہیں نہیں دے رہے ہو، مجھے دے رہے ہو، اور میں ہی تمہیں اس کا بدلہ دوں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس میں ایک دانے پر من کل سنبلۃ مئۃ حبہ سبع سنابل، سبع سنابل، جب ایک دانہ کسان بوتا ہے تو 7 بالیوں کے ساتھ، کتنی بالیوں کے ساتھ؟ 7 بالیوں کے ساتھ، سبع سنابل، سنابل الخیر بھی آپ ایک کھولیں۔ یہ بھی آپ نے مجھے سرپرست بنایا ہے، مجھے اعزاز ہے، شرف ہے، میں آپ کی اس فعال ٹیم میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا رہوں گا۔ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ آپ کی اتنی محنت جو آپ گرمیوں میں سردیوں میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، سندھ کے گرم ترین زمین اور ریگستانی اور پھر ریتلی زمینوں پر جا کر پانی کے پروجیکٹس کے ساتھ مکتب کھول رہے ہیں، مجھے آپ نے سرپرستی بخشی۔ میں اس کا حق ادا یہی کروں گا کہ روز اقدس پر آپ کی طرف سے درود و سلام کے ساتھ دعائیں بھی کروں گا، اور اہل خیر سے میری درخواست ہے کہ وہ اس عمل خیر میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اور اس میں آپ یقین کر لیں، اب میری بات پہلے پتنی کس لہجے میں کہاں جانی تھی، پھر دوبارہ میں لوٹا رہا ہوں اس بات کو، انسانیت کی خدمت، دین کی انسانی حقوق کے ساتھ ادائیگی، یہ دین کے فرائض میں سے پہلا فریضہ ہے۔ اور خیر الناس من ینفع الناس، تو میں سب سے بہتر شخص وہ ہے، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی بہتری کرے، خیر الناس، ناس میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ناس میں جنات کو بھی لائیں، ان کو بھی کھلایا پلایا کریں کبھی کبھی ہڈیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہڈیوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ان کو اچھی جگہ پر رکھو، پھینکو، ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ گوشت پوست لگا کر جنات کو کھلاتے ہیں۔ اب یہ بہت ایک علیحدہ چیپٹر ہے، جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے۔ مختصراً بس یہی ہے، انوار ختم نبوت ٹرسٹ میں آپ کی فعال ٹیم کو، قاری محمد رفیق بجوی صاحب، محترم اویس صاحب، آپ کی یعنی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین شپ کی قیادت میں ہونے والی میری سرپرستی میں آپ کی یہ فعال ٹیم، سب کو سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی مسجد نبوی میں دعاؤں کے لیے اور حرم کعبہ میں دعاؤں کے ساتھ آپ کے تمام کاموں کی برکت کی دعا بھی کروں گا، اور روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر رویداد بھی پیش کروں گا، اور اسی برکت کے طور پر 10,000 روپیہ آپ کسی بھی سیلابی مدد میں میرا بھی اسی طرح سے قبول کر لیں، جیسی ایک عورت کھجورے لے کر آئی اور اتنا مال ڈھیر کا لگا ہوا تھا غزوہ تبوک میں، اب اس نے کہا پتہ نہیں یہ میری مٹھی پر کھجوریں کیسے حضور قبول فرمائیں گے، جہاں حضرت ابوبکر کا سارا مال آ چکا ہو، دیواروں پر ہاتھ پھر چکا ہو، اور آپ خود فرما رہے ہوں ابوبکر کتنا لائے ہو، نہ کتنا چھوڑ کے آئے ہو، سوال بھی یہ کیا کتنا چھوڑ کے آئے ہو، انہوں نے کہا اللہ و رسول، خالی صرف لباس۔ عمر آئے تو کتنا لے کے آئے ہو، تو انہوں نے کہا آدھا۔ عثمان تو کتنا لے کر آئے ہو، تو اتنے ہزار، یہ وہ اونٹ وغیرہ۔ مگر ابوبکر صدیق سے پوچھا کتنا چھوڑ کے آئے ہو، اب وہ عورت آئی تو اس نے کہا پتہ نہیں میرے مال کو کیا حیثیت ہوگی، تو آپ نے اس کی ان کھجوروں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا
اور وہ مال کا ڈھیر جو لگا ہوا تھا اس پر پھینک کر یہ کہا یہ سارا تیری طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ فقیروں کی بھی کوئی چھوٹی سی چیز قبول کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ ہم ایک مشاورت اور مزید کریں جو کیمرے پر نہیں، کیمرے کے بعد اس میں پھر ہم آگے بڑھیں اور اس کام کو بڑھائیں، اور اس میں نو مسلموں کو مکان بنا کر دیں، نو مسلموں کی تعلیم کا خیال رکھیں، اسکول کھول رہے ہیں، مکتب کھول رہے ہیں، اور ان کو نوکریاں دیں، اور اس کے بعد بیت المال بنائیں، راشن آپ دے رہے ہیں اس کو اور بڑھائیں۔ انشاءاللہ آسمان سے رزق کے دروازے آپ کے ان اچھے اعمال کے لیے ایسے کھلے ہیں کہ آپ کا ہاتھ تقسیم کرنے والا ہوگا۔ واللہ یعطی وانا قاسم، فرمایا دینے والا رب ہے اور رسول اللہ اس کو تقسیم کر رہے ہیں، یہ امت کو ورثے میں ملا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ید العلیہ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ اوپر والے ہاتھ میں ہیں، دے رہے ہیں، تو اس سے اوپر ہاتھ ید اللہ، وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب میں اگر اس کی تشریح کروں زیادہ ہو جائے گی، آئیں دعا کر لیں اللہ تعالیٰ اس انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے اس دفتر میں ہونے والی گفتگو کو عالمی سطح پر ہر ایک کے کانوں تک پہنچا دے، اور ان سب کو اس انوار ختم نبوت ٹرسٹ میں قدمے دل میں سخنے ہر لحاظ سے ان کاموں میں مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے جتنے بھی بے روزگار اور پھر جو لوگ غریب ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور وہ جو کفر اور الحاد میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو اسلام میں لا کر آپ ان کو ارتداد سے توبہ کرانے کے بعد ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے جس کا ایک ضعیف مدینہ کا ایک مقیم، جس کو انہوں نے صرف اس وجہ سے سرپرستی دی ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مدینہ میں بیٹھ کر دعا کرے گا۔ یا اللہ میری دعا ہے ہر سفر میں، حضر میں، حرمین میں، ہر جگہ یہ دعا رہے گی۔ یا اللہ اس انوار ختم نبوت کو عالمی سطح پر یا اللہ ایک ایسی NGOs جو کہ خدمت انسانیت کے ساتھ، خدمت انسانی کے ساتھ، یا اللہ ان کو قبولیت کا شرف عطا فرما کہ دنیا کے تمام جتنے بھی ہیومن رائٹس والے ہیں وہ ان کو مثال بنا سکیں۔ مولا کریم عز و جل انہیں اور ہم سب کو ہر حاسد کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، مفسدین کے فساد سے بچا، نظر بد سے بچا، جادوگروں کے جادو کے اثر سے بچا۔ یا اللہ ہر بیماری اور وبا سے بچا، ہر نقصان اور خسارے سے بچا، ہر ذلت اور زوال سے بچا، ہر بدنامی سے بچا۔ یا اللہ تو جانتا ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے بڑی رکاوٹیں آتی ہیں۔ یا اللہ صحابہ کرام کتنی ابتلاعات میں تھے، یا اللہ تو ہم تو بہت کمزور ہیں، وہ تو رسول اللہ کی مجلس میں رہنے والے تھے۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں۔ یا اللہ اس پوری انوار ختم نبوت ٹرسٹ کو اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ اور تمام دنیا بھر میں جتنی دینی، اسلامی، انسانی، سماجی خدمات کرنے والے لوگ ہیں، یا اللہ ان سب کو اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں لے لے، اور ہم سب کو دین کی خدمت، انسانیت کی خدمت اور سماجی اور اس کے علاوہ انسانی خدمات کے ساتھ یا اللہ ہم سب کو شرف قبولیت سے نواز دے، اور معاونین جو یا اللہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور جو ابھی تک ہمارے پیغام کے پہنچنے کے بعد پھر آگے بڑھیں گے، یا اللہ سب کو یا اللہ اس دنیا میں اس کا صلہ بھی دے، اتنا صلہ دے، اتنا صلہ دے، 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، پھر تو 700 دیتا ہے ایک کے بدلے میں، مگر دین کی خدمت کرنے والوں کو تو کروڑوں نہیں کہاں کھربوں بغیر حساب عطا کرتا ہے۔ یا اللہ جتنے معاونین ہیں ان کو اتنا عطا فرما کہ انہیں احساس ہو اور ان کے دلوں میں بھی آئے کہ جو انہوں نے اللہ کو دیا اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو بہت کچھ دیا۔ یا اللہ تو ہم سب کے علم میں، عمر میں، رزق میں، عزت میں برکت عطا فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہمارے ملک پاکستان کو امن اور استحکام کا گہوارہ بنا۔
یا اللہ پاکستان میں جو سیلاب آیا ہوا ہے یا اللہ تمام انسانیت کو سیلابوں سے محفوظ فرما، مسلمانوں کی خاص طور پر یا اللہ جان مالی تعبر کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کو ارضی اور سماوی عذابوں سے بچا۔ یا اللہ اگست کی آخری رات میں سیلاب بھی تھا اور اس ستمبر کی پہلی رات میں زلزلہ بھی آیا۔ یا اللہ یہ ہمارے لیے وارننگ ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں ارضی اور سماوی عذابوں سے بچا دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو دین پر خرچ کرنے والوں میں بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے بہنوں بھائیوں بیوی بچوں کو، ہم سب کو بغیر جدائی کے جنت کی بہاروں میں بھی اکٹھا فرما۔ اور ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ہم سب کے والدین بہنوں بھائیوں بیوی بچوں اور ہم سب کو، اور یہ جو تمام جتنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اور یہ سماجی کام، دینی اسلامی خدمت کا کام انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے ساتھ، یا اللہ ہم سب کو ان خونی رشتوں کے ساتھ عرش کے سائے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام بھی عطا فرمانا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے تو اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی کی شفاعت کے ساتھ ہمیں جنت میں بغیر حساب کتاب کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان